چھوٹی سی بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں مناسک حج کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حج جب واجب ہو جائے تو اس کے لیے کسی کے اذن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک البتہ کہ مثلاً ایک قافلہ جو ہے وہ 1 مہینے کے لیے حج پہ جا رہا ہے، اور ایک قافلہ جو ہے وہ 3 ہفتوں کے لیے، ایک قافلہ جو ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے، تو اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ والدین مثلاً یا شوہر وہ اپنی بیوی سے یہ کہے، یا والدین بچوں سے یہ کہیں کہ آپ ایسے قافلے میں جاؤ جو کم مدت میں حج کرے تاکہ تم جلدی واپس آ جاؤ۔ تو یہ چیز ممکن ہے کہ وہ کہہ سکیں، زور بھی دیں اور اس کو قبول بھی کرنا چاہیے، لیکن حج واجب سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ عموماً پوچھا جاتا ہے کہ عورت کے لیے کیا محرم کی ضرورت ہے؟ تو اصل میں محرم جو ہے وہ امن اور مامونیت کے لیے ہے، یعنی عورت جو ہے اس کو اس کی حفاظت ہو۔ تو یہ جو حفاظت ہے یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ مثلاً اگر کوئی مرد ہے اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ میں گم ہو سکتا ہوں یا میرے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو بھی بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہو۔ تو عورت کے لیے بھی ایسا ہی ہے اور شرط نہیں ہے، یعنی مثلاً اگر والدین ہیں اور بچہ یا بچی بالغ ہو جائے، اور وہ مثلاً بچی 9 سال کی ہے، بیٹا 15 کا بالغ ہو گیا، تو اس کے لیے والدین پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ جائیں اور اس کی نگرانی کریں۔ تو یہ بہرحال بہتر ہے کہ کسی ایسے قافلے میں عورتوں کو بھیجا جائے، یا اگر بچے اکیلے جا رہے ہیں تو جس میں کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ہو اور ان کی ذمہ داری لے۔ اور پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ خواتین کے لیے اگرچہ محرم شرط نہیں ہے ہمارے ہاں فقہ میں، لیکن بہتر ہے کہ ان کے ساتھ مثلاً بیٹا ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، تو وہ ان کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا مرد پر واجب ہے کہ وہ عورت کو حج کروائے؟ تو یہ واجب نہیں ہے، یعنی مرد پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت کو حج کروائے، چاہے وہ امیر ہو۔ تو اگر اس کی بیوی یہ کہے کہ آپ حج پر جا رہے ہو تو مجھے بھی لے جاؤ، تو مرد کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں حج نہیں کرواؤں گا۔ تو عورت کو جو ہے وہ زور نہیں دے سکتی، اگرچہ بہتر یہاں بھی یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی عورت کو، اگر وہ پیسے والا ہے، مالدار ہے، تو عورت کو حج کروائے۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ بعض خواتین کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ مرد کے فرائض میں سے ہے کہ وہ عورتوں کو بھی حج کروائے اور ہمارا مرد ایسے کیوں نہیں کر رہا، گنہگار وہ نہیں ہوگا۔ تو جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ ایسے ہمارے قرضے ہیں کہ جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا، تو اس میں ایک مہر بھی ہے۔ مثلاً ایک عورت کو آپ نے نکاح کے وقت مہر لکھا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پوچھا جائے کہ نکاح کے ٹائم پہ کہ جی کتنا مہر لکھنا چاہتے ہیں، تو کہتے جی جو مرضی لکھ دو، جتنا مرضی لکھ دو، ہم نے کوئی دینا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، مہر جو ہے وہ واجب ہے اور آپ کو دینا پڑے گا۔ اب اس میں معجل ہوتا ہے، غیر معجل ہوتا ہے، فکس ٹائم ہوتا ہے، فکس ٹائم نہیں ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ پر عورت کا مہر واجب ہے تو وہ بھی آپ مقروض ہیں، یعنی وہ بھی آپ کے قرضے میں شمار ہوگا۔ تو جن فقہا کے نزدیک ایسے افراد حج نہیں کر سکتے کہ جن کی گردن پر قرض ہو، تو اس میں یہ بات بھی شامل ہو جائے گی۔ اگر آپ کی گردن پر عورت کا مہر واجب ہے اور اس میں وقت معین نہیں ہے، اور یا تو وقت معین ہو اتنے سال کے بعد دینا ہے تو الگ بات ہے،
لیکن اگر معین نہیں ہے تو وہ اس کا قرض جو ہے وہ پہلے ادا کرے گا، مہر ادا کرے اور پھر وہ حج پر جائے گا۔ تو یہ مستحب ہے کہ عورت اگر حج پر جا رہی ہو، حج استحبابی ہے یا بچے حج مستحب کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں والدین یا عورت کو اس کا خاوند منع کر سکتا ہے کہ بھئی تم حج پر نہ جاؤ، اور اس کی اجازت کے بغیر عورت کو حج پر نہیں جانا چاہیے، اور اسی طرح بچوں کو بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو اب اس کے بعد ہم آتے ہیں نیابت کے اوپر، یعنی وہ افراد، دو قسم کے افراد ہیں جن کی نیابت ہوگی حج میں، اور حج ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں زندہ کی نیابت جائز ہے۔ اس کے علاوہ مثلا نماز ہے، وہ زندہ کی آپ نہیں پڑھ سکتے، روزہ ہے وہ زندہ کا آپ نہیں رکھ سکتے، چاہے وہ خود مریض ہے، مثلا روزہ نہیں رکھ سکتا، تو جب تک وہ زندہ ہے اس کی زندگی میں کوئی شخص بھی اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن حج وہ عبادت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے بدنی لحاظ سے مثلا مریض ہے اور وہ حج پر نہیں جا سکتا، یا اور ممانع ہیں اس کے، مثلا اس کو ویزا نہیں ملتا، اس کے پاس پاسپورٹ اس کا نہیں بن سکتا، تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے نیابت ہو سکتی ہے۔ مگر یہاں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر عذر کی وجہ سے مثلا ایک شخص بیمار ہے اور اس مستطیع ہے، مالدار ہے، تو وہ کسی کو بھیج رہا ہے کہ بھئی آپ میری طرف سے جاؤ اور حج کر لو، اور اس کا حج ہو گیا، اب اس کے بعد اگر وہ صحیح ہو جائے تو احوط وجوبی یہ ہے کہ وہ دوبارہ حج کرے، یا مثلا ویزا مل سکتا ہے اب، یا اس کا پاسپورٹ بن سکتا ہے، تو چاہے اس نے اپنا حج کروایا ہوا ہو تو پھر بھی احوط وجوبی ہے کہ وہ عذر کی دوری کے بعد دوبارہ جائے حج کے اوپر۔ اب یہاں پر نیابت کے سلسلے میں جو ہے وہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، وہ دیکھنی چاہیے کہ ایک تو اس کا عذر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کسی صورت میں بھی حج پر نہیں جا سکتا، مرض ایسی ہے کہ وہ جہاز پر سفر ہی نہیں کر سکتا، اور وہاں پہ وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا، اگرچہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اگر اس قدر بیماری ہے کہ ویل چیئر وغیرہ پہ وہ جا سکتا ہے تو جانا چاہیے، آج کل سہولتیں بہت ہیں۔ لیکن اگر کوئی صورت بھی ایسی اس کے لے جانے کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اس کی نیابت ہوگی، یا پھر میت کی طرف سے نیابت ہے۔ اب نیابت میں یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی آپ اس کو پیسے دے کر بھیج دیں، نیابت میں 4 چیزیں شرط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بلوغ، یعنی جو بھی نائب بن کر جائے گا وہ بالغ ہو۔ حج مستحبی میں نابالغ بچہ یا بچی اگر وہ ممیز ہیں، یعنی تمیز ہے ان کو، وہ سمجھتے ہیں کہ اعمال کیا ہیں، اور وہ نیت بھی کر سکتے ہیں، قصد قربت بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ممیز ہیں یعنی میچور ہیں کافی حد تک، تو وہ حج مستحب جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں کسی کا، لیکن حج واجب نہیں۔ تو سب سے پہلی شرط ہے بلوغ، اور اس کے بعد دوسری شرط ہے عقل، یعنی جس کو آپ حج پر بھیج رہے ہیں وہ مجنون نہ ہو، عقل مند ہو، اس لیے کہ مجنون کو کیا پتہ وہ کیا کر رہا ہے، تو وہ جائے گا، مثلا آپ نے بھیج دیا، اور جیسے لوگ طواف کر رہے ہیں طواف کر لے گا، صحیح کر لے گا، لیکن وہ قصد نہیں کر سکتا، نیت نہیں کر سکتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو چنانچہ بالغ کے بعد عقل مند ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری شرط ہے ایمان، یعنی وہ مولائی ہو، یعنی شیعہ اثنا عشری ہو، اور 12 ائمہ علیہ السلام کی امامت کا قائل ہو، وہ آپ کا نائب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جس فقہ پر آپ چل رہے ہیں اسی فقہ کے حساب سے وہ حج ادا کرے۔
تو یہ بہت ضروری ہے. اب اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ جو شیعہ نہیں ہیں، جو شیعہ اثنا عشری نہیں ہیں، ان کے اعمالوں کا کیا حال ہوگا، وہ جانے اور خدا جانے. بہرحال اگر کوئی شخص شیعہ ہے، شیعہ اثنا عشری ہے، تو اس کو ایسے شخص کو نائب بنانا ہے کہ جو شیعہ اثنا عشری ہو اور وہ اس کی طرف سے حج پر جائے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جس کو نائب بنایا جا رہا ہے وہ اس پر خود حج واجب نہ ہو. یعنی اگر وہ خود مستطیع ہے اور حج پر نہیں گیا تو وہ کسی کا نائب نہیں بن سکتا. وہ خود پہلے اپنا حج ادا کرے اور اس کے بعد پھر وہ کسی کی طرف سے جائے گا. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے عمرہ کر لیا تو اس کے بعد ہم پر حج واجب ہو جائے گا. یہ بات بھی نہیں ہے. یعنی آپ چاہے جتنے عمرے کریں، حج آپ پر اس وقت واجب ہوگا کہ جب حج سے پہلے آپ کے پاس تمام شرائط جو ہیں جن کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں وہ ساری مہیا ہوں. اب یہاں ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں کہ حج میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر عورت ہے جس کی نیابت کرنی ہے تو آگے عورت ہی ہو، عورت ہی اس کا حج کرے، یا اگر مرد کی نیابت ہے تو وہ مرد ہی اس کی نیابت کرے. یہ ضروری نہیں ہے. یعنی گویا یہ ہوا کہ عورت کی نیابت مرد کر سکتا ہے اور مرد کی نیابت جو ہے وہ عورت کر سکتی ہے. تو چنانچہ مرد اور عورت کے مسائل میں فرق ہے. مثلا احرام جو ہے عورتوں کا الگ ہے، مردوں کا الگ ہے. اس کے بعد آگے چل کے سفر میں مثلا چھت والی بس میں عورتیں بیٹھ سکتی ہیں، مرد نہیں بیٹھ سکتے، کفارہ ہوگا. تو جو بھی حج کرے گا احکام اس کے لحاظ سے ہوں گے. مثلا یہ نہیں ہے کہ اگر عورت حج پر جا رہی ہے مرد کی طرف سے تو وہ چھت والی بس میں نہیں بیٹھ سکتی یا وہ مردوں والا احرام پہنے گی. یہ بات نہیں ہے. یعنی اس میں وہ نیابت میں جائز ہے. یعنی مرد جو ہے وہ عورت کی نیابت کر سکتا ہے اور عورت جو ہے وہ مرد کی نیابت کر سکتی ہے. اور اگر یہ نیابت کی شرائط جو ہے ان کا خیال نہ کیا جائے تو وہ عقد الاجار صحیح نہیں ہوگا. یعنی آپ نے جو عقد کیا ہے اجار کا، اور یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ عقد جو ہے جب بھی کیا جائے تو اس میں اتفاق ہونا چاہیے دونوں میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مقرر ہو. یعنی بھائی آپ مثلا حج کے لیے بھیج رہے ہیں تو میں آپ کو 2000 پاؤنڈ دوں گا یا 3000 دوں گا یا 4000 دوں گا، تو یہ معین ہونا چاہیے. اب اس کے بعد حج جو کر رہا ہے چاہے وہ 1000 میں کر لے، چاہے وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ واجب حج کے لیے اپنے کے لیے گیا ہے اور خرچ نہیں کرتا تو بھی اس کا حج ادا ہو جائے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جس کو بھیجا ہے اسے کہیں کہ جناب ہم نے تو آپ کو مثلا 4000 پاؤنڈ دیے تھے تو آپ نے تو 1000 میں حج کر لیا، باقی ہمارے پیسے واپس کرو. نہیں، جو اتفاق ہوا ہے اس اتفاق پر آپ نے رہنا ہے. اوفو بالعقود، قرآن مجید کا حکم ہے کہ جو آپ نے کسی کے ساتھ عقد کیا ہے، جو آپ نے اتفاق کیا ہے، اس کے لحاظ سے آپ چلیں گے. چنانچہ اب اس دوسری صورت یہ ہوگی کہ مثلا ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ بھئی آپ حج کے لیے جاؤ اور وہ پیسے آپ نے اس کو دیے، تو اب وہ واپس آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ خرچ زیادہ ہو گیا ہے، اس سال جہاز کا ٹکٹ زیادہ مہنگا ہو گیا تھا یا اس سال قربانی کے بکرے زیادہ مہنگے تھے، تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا. آ کر وہ اگر یہ کہے تو اس کا مطالبہ جائز نہیں ہے. تو اگر آپ ویسے دے دیں اس کو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ گنہگار نہیں ہوں گے کیونکہ عقد ہوا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایک طے کیا تھا معاملہ. تو اسی طرح دنیا کے تمام امور جو ہیں شریعت مقدسہ اسلامیہ کے اندر ان کو طے کرنا چاہیے. یعنی یہ کراہت ہے کہ آپ بغیر طے کیے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کریں. اور صورت میں ہوگا کیا؟ صریح روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ
کوئی کام کے لیے کسی کو کہتے ہیں تو آپ طے کر لو. اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ نے مثلا 5 پاؤنڈ میں کسی سے کام کروانا ہے تو آپ نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی 5 پاؤنڈ میں تمہیں دوں گا، تم یہ میرا کام کر دو. تو اب وہ جو کام کر رہا ہے اس کے ذہن میں 5 پاؤنڈ ہی رہیں گے، اور اس کے بعد اگر آپ نے 50 پینس اس کو اور دے دیے یا 1 پاؤنڈ اور دے دیا تو وہ مشکور ہوگا، وہ خوش ہوگا کہ. تو اگر آپ نے طے نہیں کیا تو جتنی دیر کام کر رہا ہے اس کے ذہن میں یہی رہے گا کہ پتہ نہیں مجھے 5 دیتے ہیں، 6 دیتے ہیں، 10 دیتے ہیں. تو اب آپ اس کو چاہے 10 بھی دے دیں تو وہ یہی سمجھے گا کہ آپ نے اس کو کم دیے ہیں. تو چنانچہ معاملات یہ ہے کہ اتفاق کام کے سلسلے میں پہلے کر لیا جائے. ہاں ایک بات یہاں عرض کرنی ضروری ہے کہ اتفاق کے بعد اتفاق توڑا نہیں جا سکتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا مثلا آپ نے کسی کو ایک کام دیا ہے اور پیسے مقرر ہو گئے اور پھر کوئی اور شخص آئے اور وہ اس سے سستا کہے کہ میں آپ کو یہ کام کر دیتا ہوں، تو اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس اتفاق کو توڑیں. عموماً یہ ہوتا ہے، مثلا میں آپ کو ٹیکسی کی مثال دوں کہ آپ نے کسی شخص کی کار کو ٹیکسی کے لیے اسے طے کیا ہے کہ مثلا وہاں جانا ہے، وہ کہے گا میں 5 پاؤنڈ لیتا ہوں، تو بات ہوگی ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور کار والا آ گیا تو وہ کہتا ہے جی میں 4 پاؤنڈ میں آپ کو لے جاتا ہوں. تو یہ اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اتفاق کے بعد آپ اسے یہ کہیں کہ یہ تو 4 پاؤنڈ لے رہا ہے، تم جاؤ میں اس کے ساتھ جاؤں گا. تو شرعاً جائز نہیں ہے. اوفو بالعقود، پروردگار عالم کا حکم ہے کہ جو تم نے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس کا پاس اور خیال رکھو. یہاں پر ایک اور چیز بھی جو حج کے سلسلے میں چونکہ اس کا حکم ہے تو وہ بھی عرض کرنی ضروری ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ کسی کے ساتھ طے ہوگا تو اس میں کیا ہے کہ رقم جو ہے وہ کام کرنے کے بعد دی جائے گی. مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا کہ یہ کام میں کروں گا اور وہ یہ کہے کہ آپ پیسے دے دو. تو پیسے کب ہوں گے؟ جب کام ہوگا. تو چنانچہ حج کے سلسلے میں یہ ہے کہ حج کی رقم جو ہے وہ پہلے ادا کی جائے، اس لیے کہ عموماً وہی لوگ حج پر جاتے ہیں کہ جو بیچارے مالدار نہیں ہوتے، کسی کی نیابت میں وہی جاتے. تو اب اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو وہ حج پر کیسے جائے گا؟ تو چنانچہ اس صورت میں جو ہے وہ ورنہ دوسرے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ کام ہم نے تم سے کہا ہے، یہ کام تم پہلے کرو، اس کے بعد تمہیں پیسے دیں گے. اور عموماً اس چیز سے ہم سب لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوتے ہیں کہ بلڈر لگا لیا، پیسے اس کو پہلے دے دیے اور وہ بھاگ گیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو چنانچہ اس میں یہی ہے کہ عقل مندی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ بھئی جتنا کام تم کرتے جاؤ گے اس کے حساب سے تمہیں پیسے ملتے جائیں گے. اب نیابت میں ایک اور چیز کا جاننا بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ 2 چیزوں کا خیال رکھیں. یعنی جس کو نائب بنانا ہے وہ عادل ہو. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نائب بنا دیا اور پھر آپ مطمئن ہو گئے، اب وہ حج کرے یا نہ کرے آپ جو ہے وہ کہیں گے جی ہم نے تو پیسے دے دیے ہیں. تو نائب جس کو آپ نے بنایا ہے وہ خیال رکھنا چاہیے اگر وہ حج کرے گا تو آپ کا حج ہوگا، اور اگر وہ حج نہیں کرتا تو آپ کا حج نہیں ہوا ہے. یعنی صرف پیسے دینے سے آپ کی گردن خلاصی نہیں ہو جائے گی. اور یہی نماز اجارہ کے لیے بھی ہے، یہی روزے کے اجارے کے لیے بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس کو دے رہے ہیں وہ عادل ہے، اور اگر عادل نہیں ہے، اگرچہ اس میں اجارے میں عدالت شرط نہیں ہے لیکن کم از کم ثقہ ہونا چاہیے، یعنی موثق شخص ہو کہ جس پر اعتماد اور اعتبار کیا جا سکتا ہو. مثلا عادل نہیں ہے، وہ چھوٹے موٹے گناہ سے ہو جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی کی غیبت کر لیتا ہے مگر جھوٹ نہیں بولتا، آپ اس کے بارے میں مطمئن ہیں
کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا تو اگرچہ وہ عادل نہیں ہے، مثلا جو شخص غیبت کرتا ہے وہ عادل نہیں ہے، تو چنانچہ اس بات پر بھی کہ اگر آپ کو اطمینان ہو کہ وہ شخص جو ہے وہ موثق ہے تو آپ اس کو حج کیا یا دوسری چیزوں کے نیابت کے لیے اس کو اجیر کر سکتے ہیں، اور وہ اگر یہ کہے کہ میں نے حج ادا کر دیا ہے تو پھر آپ مطمئن ہیں۔ تو چنانچہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس کو آپ نے حج کے لیے بھیجنا ہے اس شخص کے بارے میں آپ مطمئن ہو کہ وہ ادا کرے گا، ورنہ یہ ہوگا کہ وہ باقی رہے گا، گردن پر رہے گا۔ تو چنانچہ زندہ کے لیے جو ہے وہ کہ عذر کے ساتھ، اور جہاں تک میت کا تعلق ہے، مثلا ایک شخص فوت ہو گیا اور اس پر حج واجب تھا اور اس نے حج نہیں کیا، تو یہاں اس کے فوت ہونے کے فوراً بعد اس کا جو ترکہ ہے اس میں تقسیم سے پہلے حج مقدم ہے، یعنی مرنے والا جو ہے وہ اپنی وصیت میں 1/3 جو ہے اپنی چیزوں کی وصیت کر سکتا ہے اور اس کا اطلاق بھی ہوگا، لیکن 2/3 جو ہے جو باقی بچے گا اس میں اس کی وصیت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مثلا وہ مال ہے ورثاء کا، ایک شخص کہتا ہے مرتے وقت کہ میرے سارے پیسے فلاں مسجد کو یا مدرسے کو یا امام بارگاہ کو دے دینا، تو وہ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کا مال کے 2/3 جو ہے وہ اب اس کا نہیں ہے، چونکہ اس پر وصیت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اب اس کے ورثاء کی مرضی ہے کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے چونکہ ہمارے بزرگ نے یہ وصیت کی تھی اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ورنہ اگر وہ کہے نہیں تو وہ گنہگار نہیں ہیں، اس لیے کہ اب وہ مال اس کا نہیں رہا، اب وہ ان کا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین بچوں سے ناراض ہو گئے اور وہ وصیت کر گئے کہ میرا سارا مال جو ہے وہ بچوں کو نہ دیا جائے، فلاں کو دے دیا جائے، تو یہ وصیت کا اطلاق نہیں ہوگا، اس کے مرنے کے بعد 2/3 جو ہے وہ اس کے بچوں کا مال ہو جائے گا۔ تو چنانچہ اب ایک شخص نے وصیت نہیں بھی کی اور وہ یہ کہہ دے فوت ہو جائے اور اس کا حج اس پر واجب تھا، تو اس کے مال سے، اصل مال سے اس کا جو ہے وہ تقسیم سے پہلے حج کی رقم نکالنی پڑے گی۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو میت کے مال سے تقسیم سے پہلے نکالیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا خرچ ہے، وہ اس کے اصل مال سے نکالا جائے گا چاہے وہ ورثاء راضی ہو یا نہ ہو۔ دوسری چیز حج ہے اور تیسری چیز قرض ہے۔ بعض فقہا جو ہے ان کے نزدیک لوگوں کا جو قرض اس نے دینا ہے وہ حج سے مقدم ہے، لیکن اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ حج مقدم ہے قرض پر بھی، یعنی پہلے مال اگر اتنا ہی مال ہے کہ صرف تجہیز و تکفین ہوگی تو تجہیز و تکفین کی جائے، اور اگر صرف اتنا مال ہے کہ تجہیز و تکفین بھی ہو سکتی ہے اور اس کا حج بھی ہو سکتا ہے تو پھر دوسرا نمبر حج کا ہوگا، اور پھر تیسرا نمبر ہوگا تقسیم سے پہلے جو قرض ہے اس کے اوپر۔ اور اگر مال کوئی بھی نہیں وہ چھوڑتا تو پھر جو ہے وہ حج کسی پر اس کا واجب نہیں ہے۔ جہاں تک نماز روزے کا تعلق ہے وہ بڑے لڑکے کے اوپر اپنے باپ کی نمازیں اور روزے قضا کرنے واجب ہیں، لیکن حج واجب نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا اور فوت ہو گیا تو اس کے لڑکے پر حج جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ تو ایک اور بات یہاں اس سلسلے میں عرض کر کے ہم ایک چھوٹی سی اور بریک لیں گے کہ مثلا ایک شخص پیسہ چھوڑ کر نہیں مرتا مگر مکان چھوڑ کر مرا ہے، اب جو اس کے ورثاء ہیں اگر اس پر حج واجب ہے تو اس کے ورثاء کا اس مکان میں رہنا حرام ہے، وہ اس مکان کو فوراً بیچیں اور پھر اس میں سے حج کی رقم نکال کر اس کا حج کروائیں۔ اور یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ جی اب ہم پھر کہاں جائیں، آپ جائیں کرایہ کا مکان لیں یا آپ کہیں اور جا کر رہیں،
اب یہاں پر نہ آپ کی نماز جائز ہے نہ عبادات جائز ہے، کیونکہ اس میں اس کے حج کی رقم ہے۔ یا تو آپ اس کے حج کی رقم ملا کر دے دیں اور مکان میں آپ کا رہنا جائز ہو جائے، اور اس میں فوری ہے، یعنی ادھر اس کی روح پرواز ہوئی، فوری عمل واجب ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ چلیں جی اب ہم سوچتے ہیں، ہم اب کچھ کریں گے، تو یہ سوچنے والی بات نہیں ہے۔ اس مکان میں رہنا حرام ہے اور اس میں آپ کی عبادات نہیں ہوں گی، تو میت کے ترکے میں سے تقسیم سے پہلے 3 چیزیں واجب ہیں، ایک اس کی تجہیز و تکفین، ایک حج، اور تیسرا لوگوں کا جو اس نے قرض لیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔